بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ناظرین, میرا نام سمیع اللہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی کین ڈو اٹ. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا سکتے ہیں, یا کس طرح آپ اپنے بزنس کو, اپنی کمپنی کو SECP سے رجسٹر کرا سکتے ہیں, جس کو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی میں 2-3 ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ اپنا NTN نمبر کس طرح جنریٹ کروا سکتے ہیں. آپ اپنا چھوٹا موٹا بزنس جو ہے نا, چھوٹا موٹا سنگل پرسن جو بزنس ہوتا ہے وہ کس طرح آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں, اور اپنا چیمبر آف کامرس سے آپ کس طرح رجسٹر کرا سکتے ہیں. سب کے بارے میں ویڈیوز ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا جائے گا, اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی, وہ بھی آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی بینکس ہیں پاکستان میں, جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں, سب کی سب سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹر ہوتی ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ کوئی کمپنی ہی نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ وہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹر نہ ہو جائے. تو اب چلتے ہیں کہ آپ نے اگر کمپنی بنانی ہے, یا آپ کی کمپنی بنی ہوئی ہے, آپ نے رجسٹر کرانی ہے, بزنس رجسٹر کرانا ہے, تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ نیم اویلیبلٹی آپ نے جاننی ہوگی. ٹریڈ مارک اگر آپ کے پاس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس نیم اویلیبلٹی ہے. اگر آپ کے پاس ٹریڈ مارک نہیں ہے تو پھر آپ نے نیم اویلیبلٹی چیک کرنی ہوگی کہ جس نام سے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, فار ایگزامپل علی کلاتھ ہاؤس, یا کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی آپ کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا نام جو ہوگا وہ آپ نے اویلیبلٹی آپ نے چیک کرنی ہوگی. اسی طرح نیم اویلیبلٹی کے بعد کچھ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, ان کی بات کروں گا. سب سے پہلا ڈاکومنٹس ہے وہ آپ کا ID کارڈ ہے. ID کارڈ آپ کا بنا ہونا چاہیے اور ویلڈ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر ہے آپ کا ای میل ایڈریس. کوئی بھی آپ کا ای میل ایڈریس ہونا چاہیے جس پر SECP آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی. کمپنی کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے ایک ای میل ایڈریس کا ہونا لازمی ہے. تیسرے نمبر پر آپ کا موبائل نمبر ہونا چاہیے. موبائل نمبر ایکٹیو ہونا چاہیے, آپ کے نام پہ ہونا چاہیے, ID کارڈ پہ ہونا چاہیے, اور بایو میٹرک ویریفائڈ ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پر اونرشپ پروف ہوتا ہے کہ آپ نے اونرشپ پروف دینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس کا رینٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے, یا جس جگہ پہ آپ کام شروع کر رہے ہیں وہ جگہ آپ کی اپنی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. یہ ایک پروف ہوتا ہے آپ کے پاس, اونرشپ پروف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. پانچویں نمبر پر جو چیز ہے وہ آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں. لیگل ڈاکومنٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ تر لوگ اسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ لیگل ڈاکومنٹس میں کیا ہوتا ہے. 2 طرح کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ایسوسیشن آف میمورینڈم, اور دوسرا ہوتا ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن. ایسوسیشن آف میمورینڈم میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, کمپنی کے گولز ہوتے ہیں, کمپنی نے کیا کچھ کرنا ہے, ویژن مشن سارا کچھ اس میں ہوتا ہے. آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کمپنی کی رولز اینڈ ریگولیشن ساری ڈسکس کی جاتی ہے, اور اس کے بعد کمپنی کی پاورز ڈسکس کی جاتی ہے کہ کون سے ڈائریکٹر کے پاس کیا پاور ہوگی, کمپنی کی ڈائریکشنز وغیرہ اس میں لکھی جاتی ہیں. تو یہ ساری دونوں ڈاکومنٹس کمپنی کے حوالے سے ہوتے ہیں. یہ 2 ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں. اور چھٹے نمبر پر آپ کا الٹرنیٹیو نامنی ہوتا ہے. الٹرنیٹیو نامنی بلڈ ریلیشن میں سے بھی ہو سکتا ہے, مطلب کہ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد کمپنی کا مالک کون ہوگا. 7ویں نمبر پر جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہوتا ہے وہ ہے کمپنی کے لیٹر ہیڈ. کمپنی کا ایک جو بھی کمپنی ہوتی ہے اس کا ایک لیٹر ہیڈ ہوتا ہے, وہ بھی بنوانا پڑتا ہے. کسی بھی گرافک ڈیزائنر سے یا کسی بھی پروفیشنل بندے سے آپ کمپنی کا لیٹر ہیڈ بنوا سکتے ہیں. کمپنی کا لیٹر ہیڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور 8ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہونے چاہیے, جو کہ آپ کے نام پہ ہونے چاہیے. مطلب اگر آپ کے نام پہ الیکٹریسٹی کا میٹر لگا ہوا ہے تو وہ بل آپ نے دینا ہوگا, یا گیس کا میٹر لگا ہوا ہے تو گیس کا بل آپ نے ایک ساتھ دینا ہوگا. یہ 8 کے 8 ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کرانے ہوتے ہیں. آن لائن بھی کرا سکتے ہیں, آف لائن بھی کرا سکتے ہیں. اب جو ہے نا سارا سسٹم آن لائن ہو گیا. اگر آپ آف لائن بھی کرائیں گے تو وہ خود ہی مینولی بیٹھ کے اس کو آن لائن کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جمع ہونے کے بعد 8 دن کے بعد آپ کو ایک لیٹر ایشو ہو جائے گا کہ آپ کی کمپنی رجسٹر ہو چکی ہے.
اور مکمل طور پر جو اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو لیٹر ہوتا ہے، وہ تقریباً اس میں 5-6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. وہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے ریلیشنز ہیں. اگر آپ کے سوشل ریلیشن اچھے ہوں گے، میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگر آپ کے سوشل تعلقات اچھے ہوں گے تو جلدی آپ کو وہ لیٹر مل جائے گا، ورنہ 2-3 سال بھی لگ جاتے ہیں. جب وہ آپ کو 10 دن بعد آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے، عارضی طور پہ وہ لیٹر ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ کی کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح جب یہ چیزیں آپ سبمٹ کرا دیتے ہیں، کمپنی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ فیس بھی جمع کرانی ہوتی ہے. فیس کی بات کروں گا تو فیس آپ کا جتنا بھی کیپیٹل ہوگا، جتنے آپ کے شیئرز ہوں گے، اس کے مطابق آپ کی فیس جنریٹ ہوگی. میں ایک آپ کو اندازہ لگا کے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کا 1 لاکھ کے قریب اگر آپ کا کیپیٹل ہے تو اس پہ آپ کی جو فیس لگے گی وہ 6 سے 7 ہزار روپے لگے گی. اسی طرح یہ فیس جو ہے نا، یہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یہ آپ نے جمع کرانی ہوتی ہے بینک میں. جتنا آپ کا کیپیٹل ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ نے فیس ریزرو رکھوانی پڑتی ہے. اسی طرح 1 ہفتے کے بعد آپ کے ساتھ NTN نمبر بھی بن کے آ جائیں گے. جتنے بھی آپ کے ڈائریکٹرز ہوں گے ان کے بھی NTN نمبر بن کے آ جائیں گے. آپ کے بھی کمپنی کا بھی NTN نمبر آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو کے آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے کمپنی کی ڈائریکشنز پہ کچھ کام کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ فوڈ کا کام کر رہے ہیں تو فوڈ اتھارٹی سے آپ کا لائسنس لینا وہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ میڈیسن کا کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا لائسنس لینا ہوتا ہے. یہ سارے لائسنس آپ نے لینے ہوتے ہیں. یہ کمپنی کی ڈائریکشنز ہیں. اور ایک اور بات کہ آپ ملٹیپل بزنس بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی کمپنی رجسٹر کرا کے اس پہ ملٹیپل کام، آپ نے دیکھا ہوگا ایک فرم رجسٹر ہوتی ہے، مطلب ایک کمپنی رجسٹر ہوتی ہے اور اس کے کافی سارے کام ہوتے ہیں، کافی ساری شاخیں ہوتی ہیں. وہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ کپڑوں کا کاروبار بھی کر رہی ہوتی ہے، میڈیسن کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے، ٹریول ایجنسی بھی اس کی ہوتی ہے. تو یہ مختلف آپ کام کر سکتے ہیں ایک ہی کمپنی رجسٹر کرا کے. اسی کے حساب جو کام بھی آپ کرنا چاہیں گے اسی کے حساب سے آپ کو لائسنس اس کا بنوانا پڑے گا، یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ پوری کرنی پڑے گی. NTN نمبر جنریٹ ہونے کے بعد آپ نے بینک اکاؤنٹ رجسٹر کرانا ہوتا ہے. کسی بھی بینک کو آپ اپنی کمپنی کے ساتھ رجسٹر کرا سکتے ہیں. بینک اکاؤنٹ وغیرہ وہ ڈاکومنٹس آپ نے ریڈی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کمپنی ہے اس کو رن کر سکتے ہیں. اور آپ کی کمپنی تقریباً یہ سارے پروسیجر پہ تقریباً آپ کے 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں. بینک اکاؤنٹ اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں تو 2 دن کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی لمبی ہو جائے گی ویڈیو. امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی سوال ہے آپ کا، تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بر وقت آپ کو انشاءاللہ رپلائی ضرور دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں جو میں نے آپ کو سجیسٹ کی ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا گیا ہے، وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ کمپنی یا اپنا بزنس رجسٹر کرانا چاہتے ہیں. وش یو بیسٹ آف لک. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.